جنگ صفین میں علی نے پانی پلایا، خلیفہ سوم کے گھر کا محاصرہ ہوا اور پانی دربار کا بند کر دیا گیا، دارالعمارہ کا، تو علی مولا مشک بھر کے لے کے گئے۔ جنگ صفین میں جب مولا کے لشکر پہ پانی بند ہوا تو حضرت مالک اشتر پانی کا گھاٹ چھڑوانے گئے، قبضہ چھڑوایا، اور جب علی والوں کا قبضہ ہو گیا تو وہاں سب نے طے کر لیا کہ اب یہ ہمیں پیاسا ماریں گے۔ تو حاکم شام نے کہا تم علی کو جانتے نہیں ہو، علی پانی نہیں بند کرے گا۔ کہا جی وہاں تو سپاہی کھڑے ہیں۔ کہنے لگا کچھ دیر صبر کرو۔ ادھر مولا کے پاس خبر پہنچی کہ سپاہی میرے قبضہ کر کے کھڑے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ہر ذی حیات کی ضرورت ہے، چھوڑ کے آ جاؤ نہر کو، جو جتنا پانی لینا چاہتا ہے لے لے۔ صفین میں علی مولا نے خلیفہ سوم کے دربار اور دارالعمارہ پہ پانی بند ہوا تو علی نے دیا، مگر کربلا میں علی کے بچوں کو پیاسا رکھا۔ 3 دن تک بچے العطش العطش، ہائے پیاس کی آوازیں لگاتے رہے۔ حضرتارو نقن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بچے پیاسے بھی تھے اور بھوکے بھی تھے، مگر کہیں کسی کتاب میں مقتل کے کسی صفحے پہ ہمیں الجو ہائے بھوک کی آواز نہیں ملتی، اس لیے کہ پانی مانگنا کرامت کے خلاف نہیں ہے، مگر روٹی مانگنا کرامت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا ہمیں بھوک بھی لگ رہی ہے، مگر پانی کہتے رہے ہیں ہائے پیاس۔ ساری رات حر اپنے خیموں کے درمیان چلتا رہا، ٹہلتا رہا، بے چین نظر آیا تو بیٹے نے اور غلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ کہ وہ جو آوازیں سن رہے ہو نا، بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، العطش، ان بچوں کو پیاسا میں نے کیا ہے، میں لایا ہوں نا گھیر کر حسین کے قافلے کو، یہ بچے میری وجہ سے پیاسے ہو گئے، اور اب میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، وہاں حسین کی طرف کہ جہاں موت ہے وہاں جنت ہے، اور یہاں یزید کی طرف جہاں حیات ہے یہاں دوزخ ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت جاؤں یا دوزخ میں رہوں۔ دوسرا دن آیا تو حر آ گیا امام حسین کے لشکر میں۔ عزادارو آج 11 محرم ہے، میں کہتا ہوں کربلا میں عصر کے وقت حسین 1 مرتبہ مارے گئے، مگر علی کی بیٹی زینب ہر چوک پر، ہر موڑ پر ماری گئی۔ جب کوئی اشارہ کر کے کہتا تھا نا یہ باغی کی بہن ہے، اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کل کا جو دن گزرا ہے نا، بڑا قیامت کا دن تھا۔ میرے مولا نے صبح سے عصر تک لاشیں بہت اٹھائے، رونے والوں لاشیں تو سارے اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں بہت جلدی منزلوں کو گزاروں گا۔ ایک لاشا جس پر امام بہت روئے وہ قاسم کا لاشا، پامال بھتیجا، یتیم بچہ، اس ماں کا پالا ہوا بچہ جو یہ کہہ کر قاسم کو تیار کر رہی تھی میں غیر خاندان کی ہوں، کہیں اگر تمہاری قربانی میں کمی رہ گئی تو لوگ کہیں گے ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ قاسم اپنی قربانی ایسی پیش کرنا کہ میرے اوپر کوئی حرف نہ آنے پائے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے یہ جملہ سن کے، اور فرمایا تھا بھابی آپ کی قربانی تو سب سے منفرد ہوگی۔ ایک لاشا جس پر امام بہت روئے ہیں وہ جناب قاسم کا لاشا ہے۔ دوسرے لاشے کا نام سنیں گے عزادارو، وہ ہے عباس کا لاشا۔ کٹے ہوئے بازو اٹھائے، نہر کے کنارے پہنچے، حضرت عباس کا سر اپنے زانو پر لیا، حضرت نے سر ہٹا دیا، پھر زانو پر لیا، پھر حضرت نے سر ہٹایا، تو امام نے پوچھا عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے، مولا یہ علی اصغر کے لیٹنے کی جگہ ہے، کہاں مجھ غلام کا سر اور کہاں زانو ہے حسین؟ میرے مولا نے اپنے بھائی کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ دیا۔ زدارو مڑ کے لاشا دیکھتے رہے۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا۔ مجلس میں بڑی تعداد جوانوں کی آئی ہوئی ہے۔ ہاں حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھا تو لیا مگر 6 مرتبہ زمین پر رکھا، اور بار بار فرماتے تھے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے میت نہیں اٹھتی۔ یہ ہے تیسرا لاشا۔ اور عزادارو چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، وہ چھوٹا بہت تھا،
مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. امام نے علی اصغر کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے حصے کی مجلس مکمل ہو گئی. چند سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان میرے پاس آیا. مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں اور میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا مجھے مچھلی تل دو. تو میری دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے محرم ہو یا ربیع الاول. تو دادی روتے ہوئے کہنے لگی بیٹا تم آج کے زمانے کے جو جوان ہو نا بڑے بوڑھوں کی باتوں کو نہیں مانتے. تم جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آؤ. مولانا مجھے بتائیں میں آج 6 محرم کو مچھلی کھا لوں؟ وہ مجھ سے بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا. میں نے اسے روتے ہوئے کہا تم اپنی دادی کی بات مان لو. امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کی. اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور مچھلی کی طرح منہ بند کر دیتا ہے. علی اصغر کے لاشے پر امام حسین نے ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا. بچوں کو پتا تھا کہ بچے کو بھائی کو پانی پلانے لے گئے ہیں اور جب پانی پلا کر لے آئیں گے تو پھر ہمیں بھی پلا کے لائیں گے. جناب سکینہ نے دور سے دیکھا تو فرمایا بابا میں بھی پیاسی ہوں. اب حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا ہے. لیکن جب اس بچی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے سے پھر پردہ ہٹا. اب امام نے کیا دیکھا جناب رباب کھڑی ہیں، امام حسین کی زوجہ کھڑی ہیں. امام نے اپنی زوجہ کو دیکھ کر الٹے پیر پیچھے ہٹنا شروع کیا. جناب رباب آگے بڑھ رہی ہیں، امام پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو دور سے آواز دے کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں. اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں رباب بتاؤ کون ہوں، بتاؤ میں کون ہوں. جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے مولا ہیں. امام نے یہ جملے سنے ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننے لبوں پہ لب رکھ دیے اور ایک مرثیہ پڑھا. پورا مرثیہ ہے جناب رباب کا. یا بنیا اب مثلوں کا ینہر، اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا. ابھی پچھلے دنوں میں ہندوستان گیا ہوا تھا، لکھنؤ کے ایک امام بارگاہ سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 10 عورتیں تھیں جو ہاتھوں میں وہ لٹیاں لیے ہوئے چھوٹے چھوٹے برتن لیے ہوئے وہ امام بارگاہ میں جا رہی تھی. وہ ساری ہندو عورتیں. تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا یہ کیا منظر ہے؟ کہنے لگیں یہ دودھ لے کر آئی ہیں جھولے پہ چڑھانے کو. ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہوگی اور انہوں نے منت مانی ہوگی. اجرکم اللہ. میرے ایک ہندوستانی دوست تھی مجھ سے بتا رہے تھے کہ ان کے ہاں عاشور کے دن تعزیے کا جلوس برآمد ہو کے بنارس کے شہر کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے. کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم 4-6 دوستوں نے طے کیا کہ آگے جاتے ہیں تاکہ روڈ رستے کے انتظامات دیکھ سکیں کہ بلدیہ نے انتظامات کیسے کیے ہوئے ہیں. کہنے لگے ہم آگے جانے لگے، کچھ آگے گئے تو ہم نے دیکھا ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں. کہنے لگے جب ہم قریب سے گزرنے لگے تو ایک چیز اور نظر آئی، ہر گود میں دودھ پیتا بچہ تھا. کہتے ہیں جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، کہنے لگی بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا. آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. اللہ سلام ہو جناب رباب پر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس عزادارو، گریا ہو گیا. حضرت علی اصغر کا ننھا سا لاشا ایک باپ اور ایک ماں نے دفنا دیا اور امام حسین نے گرم ریت ڈالتے ہوئے چہرہ موڑ لیا. علی اصغر تیرا بابا تجھے پانی نہ پلا سکا، کربلا کی گرم ریت مبارک ہو. اب کربلا کا میدان ہے اور زہرا کا لال تنہا ہے، زہرا کا لال تنہا ہے. تھکیں گے نہیں عزادارو، آپ نے گریہ کر لیا ہے، مجلس تو ہو گئی ہے، مگر ابھی کچھ دیر کے بعد آپ ایک سواری کی زیارت کریں گے تو اپنے آپ کو ذرا کربلا کے میدان میں لے چلیے اور عاشور کا دن تصور کیجئے اور عصر کا وقت سوچ لیجئے کہ کیا ہوا تھا. میرے مولا حسین کربلا میں اکیلے ہو گئے. خیموں سے باہر آئے، امام نے دیکھا کہ گھوڑا گردن جھکائے کھڑا ہے. امام قریب آئے تو دائیں بائیں دیکھنے لگے، لگا کہ حسین کو عباس یاد آ رہے ہیں، علی اکبر یاد آ رہے ہیں. در خیمہ سے جناب زینب چلیں، گھوڑے کی لگام کو زین کو تھاما اور فرمایا بھیا بھی زینب زندہ ہے.
बहन ने भाई को सवार किया, इमाम हुसैन घोड़े पर बैठे, जुलजना को आवाज देकर कहा हैरावार मुझे आखिरी मर्तबा करबला तक पहुंचा दे, मक्तल तक पहुंचा दे। घोड़े ने कदम नहीं उठाए। इमाम ने उसकी गर्दन पे हाथ फेरते हुए शफकत से फरमाया आज से पहले तूने कभी मेरे हुक्म से सरताबी नहीं की, मगर घोड़े ने कदम नहीं उठाए। तो फिर इमाम ने फरमाया तू भी प्यासा है, मैं भी प्यासा हूं, चल तुझे नहरे फुरात पे ले जाके पानी पिला दूं। घोड़े ने गर्दन झुका के इशारे किए। इमाम ने जो झुक के देखा, सकीना घोड़े की सुमों को पकड़े बैठी हैं और आहिस्ता आहिस्ता कह रही है मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को न ले जा। इमाम उतरे, सकीना बीबी को अपने सीने से लगाया। बीबी अभी कुछ देर के लिए सीने से लगी थी, चौंक कर उठी, फरमाया बाबा अलविदा, बाबा अलविदा। इमाम ने फरमाया सकीना ऐसे क्यों उतर गई? क्या बाबा मुझे मक्तल से आवाज आ रही है, दादी ज़हरा कह रही है मैं हुसैन का इंतजार कर। मेरे मौला बस आखिरी जुमले, एक रिवायत जरूर सुनाऊंगा, मैं इरादा करके आया हूं कि ये रिवायत जरूर सुनाऊंगा। मेरे मौला करबला के मैदान में तन्हा दिफा कर रहे हैं, दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। हुसैन का जलाल ऐसा था, जहां घोड़ा मोड़ते थे वहां से फौजें भागने लगती थी, वहां से फौजें भागने लगती। अकेले हुसैन कुछ देर तक दिखाते रहे कि मेरे बाबा कैसे तलवार चलाते थे। वहां रिवायत कहती है कि एक मुसाफिर है जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी है। वो 6 महीने तक सफर में था, सफर से लौटा तो कूफे में अपने शहर में दाखिल हुआ। कूफे का रहने वाला है। कूफे में दाखिल हुआ तो देखा बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही, कोई लोगों की आमद और रफ्त महसूस नहीं हो रही। ताज्जुब करते हुए घर में दाखिल हुआ। सोच ही रहा था कि शायद कोई ताबून आ गया, कोई बीमारी आ गई है, कूफे में कोई वबा आ गई है, कूफे वाले शहर छोड़ के चले गए हैं। कहता है मैं घर में दाखिल हुआ तो बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया। बेटी से पहला सवाल यह किया बेटा ये तो बताओ ये कूफे वाले कहां चले गए? कहने लगी बाबा आप भी दोबारा घोड़ा तैयार कीजिए और कूफे से आप यहां से चले जाइए। कुछ फासले पर एक बयाबान है जिसे करबोबला कहते हैं, वहां एक बागी ने खुरूज किया है। हाकिम का ऐलान यह है कि जो उस बागी को मारने न गया तो उसे सजा दी जाएगी। बाबा जल्दी जाइए कहीं मुखबिरी ना हो जाए कि आप बागी को मारने नहीं गए। अब्दुल्ला कहता है मैंने उससे पूछा उस बागी का नाम क्या है? कहने लगे नाम नहीं बता रहे, बस इतना कह रहे हैं बागी को सबको जाके मारना है। बाबा जल्दी जाइए कहीं मुखबिरी ना हो जाए। अब्दुल्ला कहता है मैंने घोड़ा फिर तैयार किया, मैं जाना चाह रहा था तो मुझे रुखसत करते हुए बेटी ने कहा बाबा जंग पर जा रहे हैं ना, तो जंगों में तो माले गनीमत भी मिलता है, और माले गनीमत में अगर यमनी पत्थर मिल जाए, अकीक यमनी, तो मेरे लिए जरूर ले आइएगा। अब्दुल्ला कहता है मैं कूफा से रवाना हुआ, करबला पहुंचा तो आशूर का दिन था, असर का वक्त था। अजीब मंजर मैंने देखा, एक 56 साला जख्मी बूढ़ा है जिसका अमामा खुल के उसकी गर्दन में आ गया है, मगर उसका जलाल इतना है वो जहां घोड़ा मोड़ता है फौजें भाग रही होती हैं। मैंने एक भागते हुए सिपाही से कहा तुम एक इंसान से डरते क्यों हो? तो उसने भागते हुए कहा इसके एक भाई अब्बास था, इसका एक भाई अब्बास था। ये लश्कर होते हैं जब जंग में आते हैं, हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते। अब्दुल्ला कहता है मुझे फिर समझ में नहीं आया आखिर ये कौन है? कहता है मुझे इतना पता था इसे मार दूंगा तो जंग ठंडी पड़ जाएगी। कहता है मैंने अपना घोड़ा उनके घोड़े के पीछे लगाया, चंद जिरा के फासले पे उनका घोड़ा रह गया था। कहता है मैंने तलवार निकाल के इरादा किया कि हमला करूं, तो एक मर्तबा उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और कहा अब्दुल्ला करीब आओ। कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरा नाम जानते हैं? फिर उनकी आवाज आई अब्दुल्ला जल्दी आओ। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे बढ़कर उनकी बात का जवाब देता, तो उसी वक्त में उन्होंने हाथ से अंगूठी उतारी और कहा यह यमनी पत्थर है, यह अकीक यमनी है, अपनी बेटी को जाके देना और बताना मैं बागी नहीं हूं, मैं नबी का नवासा हुसैन, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अब्दुल्ला कहता है मैंने तलवार निकालकर इमाम का दिफा करना शुरू किया, मैं तो पहचान गया मेरा मौला हुसैन है। तो आवाज आई अब्दुल्ला चले जाओ, अब्दुल्ला चले जाओ। का मौला मैं आपको तन्हा छोड़ के कैसे चला जाऊं? क्या चले जाओ, कुछ दिन बाद मेरी ज़ैनब आएगी, उन्हें चादरें लाके दे देना, मेरी मां बहनें बेमकना चादर। अजरो कमल अल्लाह। हो गई मजलिस अज़ादारो। आखिरी जुमला और सुन लीजिए। अब करबला का मैदान, इमाम घोड़े पे डगमगाने लगे। एक सनसनाता हुआ तीर सीने में आके लगा। वो तीर 3 फलों वाला तीर था। इमाम की कमर से तीर निकल रहा था। इमाम ने उसे बहुत चाहा के निकाले, मगर वो निकला नहीं, तो उसकी चोप को तोड़ दिया इमाम ने। फिर फरमाया जुलजना मुझसे अब बैठा नहीं जा रहा,
امام زین سے زمین کی طرف آئے. عزادارو زمین تک آنے میں حسین کو بہت دیر لگی. ادھر امام حسین کے گلے پہ خنجر چلنے لگا. آخری جملے سن لیجئے, جو جہاں ہے بیٹھا رہے. امام کے گلے پہ خنجر چلنے لگا. زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا. اجرکم اللہ. آخری جملے. ایک مرتبہ ذوالجناح دوڑا ہے خیموں کی طرف, اور جب خیموں میں پہنچا ہے تو ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. اسی خیمے پہ جا کے رکا جس میں سکینہ تھی. بی بی نے آواز دی ہے بابا کے گھوڑے, اتنا بتا پانی پلا کر مارا. میرا بابا پیاسا بہت تھا, میرا بابا پیاسا بہت تھا.